You can earn money while you study. So آپ کو پڑھنے کے پیسے ملتے ہیں. ایک دفعہ آپ کا کسی کمپنی میں ہاؤس بلڈنگ کی اپلیکیشن سلیکٹ ہو جاتی ہے, دین وہ آپ کو کانٹریکٹ سینڈ کرتے ہیں. آپ یہاں پہ آ کے ہر منتھ پڑھتے بھی ہو اور منتھلی آپ کو سیلری بھی ملتی ہے, کیونکہ 3 دن آپ کام کرتے ہو. وہی کام فار ایگزامپل میں. ہیلو السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل یمنہ انفلٹرڈ. اگر آپ جرمنی آنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, نہ بیچلرس کی ہے نہ ماسٹرس کی ہے, اور آپ کے میٹرک ایف ایس سی میں بھی اسکورس کم ہے, اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جرمنی آنے کے, کیونکہ ایجوکیشن پہ یا ماسٹرز یا بیچلرس کے لیے آنے کے لیے آپ کو بلاک اکاؤنٹ تقریباً 11,904 یورو درکار ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا ڈریم ہے کہ آپ جرمنی آؤ, آپ کیسے آ سکتے ہو؟ دس ویڈیو ول بی آل اباؤٹ ہاؤس بلڈنگ ان جرمنی. ہاؤس بلڈنگ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تھرو آپ جرمنی میں آ کے لرن بھی کر سکتے ہو اور ارن بھی کر سکتے ہو. یہ بہت پاپولر ہے یہاں جرمنی میں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو a lot of people know how to apply for it, how to get selected for it, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے ہاؤس بلڈنگ جرمنی میں. فرسٹ آف آل, وٹ از ہاؤس بلڈنگ؟ ہاؤس بلڈنگ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے جس کی ڈیوریشن تقریباً 2 سے 3 سال ہو سکتی ہے, ڈیپینڈنگ آن وٹ فیلڈ یو آر ڈوئنگ ہاؤس بلڈنگ ان. یہ موسٹلی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پریکٹیکل اسکلز ایکوائر کرنا چاہتے ہیں. اٹس لائک اے پروگرام دیٹ کمبائنز لرننگ اینڈ ارننگ ٹوگیدر. یو کین ارن منی وائل یو اسٹڈی. سو آپ کو پڑھنے کے پیسے ملتے ہیں. جب ہاؤس بلڈنگ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو ہفتے میں 3 دن آپ کا پریکٹیکل کام ہوتا ہے اور 2 دن آپ اسکول جاتے ہو, جس کو بیروف شولے بھی کہتے ہیں, آکوپیشنل اسکول. کرنا کیسے ہے؟ فرسٹ اسٹیپ, چوز یور فیلڈ. آپ کون سے فیلڈ میں ہاؤس بلڈنگ کرنا چاہتے ہو؟ دیر آر لائک مور دین 300 بلڈنگ پروفیشنز ان جرمنی. میں لنک ڈسکرپشن پہ بھی دے دوں گی, کمنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گی, یا اسکرین پہ بھی میں لکھ دوں گی. آپ ان لنکس پہ جاؤ گے تو تقریباً ہر فیلڈ کے ہاؤس بلڈنگ کی اپلیکیشن ہوتی ہے, جیسے نرس کی, ہوٹل مینجمنٹ کی, میکاٹرونکس کی, میکینیکل انجینئرنگ کی, اور کیا کہہ سکتے ہیں, فارماسسٹ کی, آفس اسسٹنٹ کی, ایون ویٹرس کی بھی, کلینرز کی بھی. ایز اے ویٹرس ہاؤس بلڈنگ کری ویٹرس کا, تو 3 دن میں کسی ہوٹل میں ویٹرس والا کام کروں گی اور 2 دن میں اپنا بیروف شولے جا کے پڑھوں گی اور منتھلی میرے پیسے آ جائیں گے. اگر آپ ہاؤس بلڈنگ کے لیے یہاں پہ آتے بھی ہو تو یور کمپنی ڈز ناٹ ہیلپ یو ان اکوموڈیشن, دے ڈونٹ پرووائڈ یو این اکوموڈیشن. تو اس کے لیے دا سولوشن از ایمبر اکوموڈیشن. ایمبر اکوموڈیشن از ون آف دا لارجسٹ پلیٹفارمز رائٹ ناؤ آن دا گلوب وچ پرووائڈس اکوموڈیشن ٹو اسٹوڈنٹس لائک آس. بگ سٹیز جیسے فرانکفرٹ میں اگر آپ کو ہاؤس بلڈنگ کے لیے آنا ہے, یہاں پہ آپ جا رہے ہو, دیئر از نو وے کہ آپ کو یور کمپنی ڈز ناٹ سپورٹ فار اٹ. ہاں, اگر آپ کو نرسنگ میں, آپ کو ہاسپٹل میں ہی اکوموڈیشن مل جاتی ہے تو اس کی الگ بات ہے. اگر آپ چائلڈ کیئر کر رہے ہو یا ایلڈرلی کیئر کر رہے ہو, اس کا شاید آپ کو اکوموڈیشن کے چانسز تھوڑے بہت ہو, لیکن اوور آل کمپنیز آپ کو سیلری تو دیتی ہے, ہاؤس بلڈنگ کے لیے بلاتی ہے, لیکن اکوموڈیشن آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ خود کیسے دیکھ سکتے ہو؟ یو گو آن ایمبر اکوموڈیشن, ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ, بک یور پلیس بفور یو کم ہیئر. ایون اگر آپ یہاں آ گئے ہو, because I know a lot of students have come for bachelor's and master's recently and they do not find accommodation, and they're struggling to find accommodation. Amber accommodation is the solution for your problem. You can go book your accommodation as soon as possible, because accommodation کے بغیر تو آپ جرمنی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوگا, بہت چیزیں چاہیے ہوگی جو کہ سارا accommodation سے لنک ہے. And I am glad platforms like Amber accommodation exist to help students like us. فرسٹ اسٹیپ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی فیلڈ میں ہاؤس بلڈنگ کرنا ہے. آپ نے اپنی فیلڈ سلیکٹ کر لی. لیکن آپ اپنی ایلیجیبلٹی چیک کرتے ہو. آپ کے پاس ایٹ لیسٹ میٹرک یا ایف ایس سی کی ڈگری ہونی چاہیے, پاکستان یا انڈیا یا جہاں سے بھی ہے. اسکول آپ نے پاس کر لیا ہو, انٹرمیڈیٹ آپ نے کر لیا ہو. پھر اتنا ایزی بھی نہیں ہے ہاؤس بلڈنگ کے لیے اپلائی کرنا. آپ کو لینگویج ایٹ لیسٹ B1 یا B2 تک چاہیے. B1 میں نے خود بھی کیا ہے, بلیو یو می, B1 از لائک جسٹ کنورسیشنل. یو کانٹ پروو یور پوائنٹ. کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے انٹرویو میں آپ سے پوچھتے ہیں, سچویشن دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سچویشن ہے اور آپ نے آپ اپنا پوائنٹ پروف نہیں کر سکتے کہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں. آپ بس کنورس کر سکتے ہو, اگلے کو سمجھ سکتے ہو B1 لیول تک جتنا میں نے کیا ہے. لیکن آپ جب B2 کرتے ہو, لائک مجھے لگتا تھا پہلے کہ A2 از نتھنگ, پھر جب B1 کیا پھر مجھے لگا B1 از نتھنگ. B2 آئی تھنک منیمم آپ کے لیے ہونا چاہیے ہاؤس بلڈنگ کے اپلائی ہاؤس بلڈنگ کی اپلیکیشن سے پہلے.
کیونکہ یہاں پہ آپ جب آؤ گے آپ کی کلاسز دوئچ میں ہوگی, جرمن لینگویج میں ہوگی, اور کام میں بھی آپ دوئچ بولو گے, تو دیر از نو وے پاسبل کہ آپ آؤس بلڈنگ کر سکو لینگویج کے بغیر. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ لینگویج کی کتنی امپورٹنس ہے یہاں پہ. جو لینگویج کورسز وغیرہ ہے وہ بہت مہنگے بھی ہے, یہی چیز میں نے نوٹ کر کے اپنی آن لائن کورس اسٹارٹ کیا تھا. A1 کے 2 بیچ میں پڑھا چکی ہوں, A2 کا 1 بیچ پڑھایا گیا ہے. نیکسٹ A1 A2 اور B1 کے بیچز مڈ نومبر یا کہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ میں اناؤنس کروں گی. سو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوگا یو کین جوائن آن لائن. اینی ویز ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 10th اور 12th کی ڈگری ہونی چاہیے. آپ کے پاس B1 یا B2 لینگویج تک کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا آپ کو آنی چاہیے. تیسرا آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہو, جو کہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا. تھرڈ اسٹیپ ہے سرچ فار ہاؤس بلڈنگ پوزیشنز. کون سے پوزیشنز کب اویلیبل ہے, کس کمپنی میں اویلیبل ہے. یو کین فائنڈ دیز اوپننگز آن دا لنک گیون. اسی لنک کے تھرو جا کے آپ ڈفرینٹ کمپنیز میں اپلائی کر سکتے ہو, جو کہ ہمارا چوتھا اسٹیپ ہے اپلائی ٹو کمپنیز. ایک سی وی چاہیے ہوتی ہے. آئی وڈ پریفر کہ آپ جرمن میں ہی اپنا سی وی بناؤ. ایک موٹیویشن لیٹر یا کور لیٹر, اسکول کمپلیشن یا کالج کمپلیشن کی ڈگری چاہیے ہوتا ہے. اسی کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہو ان ڈاکیومنٹس کے تھرو. اف دا company likes you then they will call you for an interview ہوتا ہے. اور اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہو تو 5واں اسٹیپ یہاں پہ ہمارا آتا ہے you get a contract from your company یا آرگنائزیشن جہاں پہ آپ نے ہاؤس بلڈنگ اپلائی کیا تھا اور آپ اس کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے. آپ کو کمپنی کی طرف سے ٹریننگ کانٹریکٹ یا ہاؤس بلڈنگ فتراک ملتا ہے, اور اس میں یہی لکھا ہوگا کہ آپ کی ڈیوریشن کیا ہے, آپ کتنے سال کا ہاؤس بلڈنگ ہے. موسٹلی 2 to 3 years کا ہوتا ہے, اور آپ کو پر منتھ کتنی سیلری بھی ملے گی. سیلری موسٹلی 900 سے ابو ہوتی ہے, 1000 euros تک منیمم ہوتی ہے. اور اگر آپ 1 سال ہاؤس بلڈنگ کرتے ہو, پورے پہلے سال میں آپ کو 1000 ملتی ہے, نیکسٹ ایئر میں آپ کو ہو سکتا ہے 2300 ملے. تو یہ فکسڈ نہیں ہے, آپ دوسرے تیسرے سال تک آپ کی جو سیلری ہوتی ہے وہ انکریز بھی ہوتی ہے. آپ اس کانٹریکٹ میں آپ کے ورکنگ آورز لکھے ہوتے ہیں کہ کون سے دن آپ ووکیشنل ٹریننگ کرو گے, کون سے دن آپ بیروف شولے یعنی اسکول آؤ گے. تو کانٹریکٹ سائن کر لیا, دین یو immediately apply for a visa and house building visa, کہ ہمارا چھٹا اسٹیپ ہے. جرمنس خود سارے ہاؤس بلڈنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں کے یونیورسٹیز میں ماسٹرز پروگرام, بیچلرز پروگرام میں, پھر تھوڑے بہت جرمنز ہوتے ہیں. ماسٹرز میں گنے چنے کچھ بچے ہی ہوتے ہیں جو ماسٹرز کرتے ہیں, باقی پورا پوری جرمن عوام ہاؤس بلڈنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ پڑھتے بھی ہو, آپ کو سیلری بھی ملتی ہے, اور ہاؤس بلڈنگ کے بعد آپ کو جابس کمپیریٹیولی زیادہ ملتی ہے بجائے کہ اس کے کہ آپ بیچلرز کرو. تو بیچلرز والوں کو اتنی نہیں ملتی جتنی ہاؤس بلڈنگ کو ملتی ہے, یہ میرا ماننا ہے. بیکاز بیچلرز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ لینگویج کر کے آؤ, اور بیچلرز میں آپ کو زیادہ پریکٹیکل اسکلس نہیں آپ کو سکھائے جاتے ہیں. آپ کو مور آف لائک تھیوری, تھیسز, یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے. جرمنی کو جو ہے ورکرز کی ضرورت ہے, تو ہاؤس بلڈنگ کیا کرتا ہے, ورکر پریپیئر کرتا ہے. تو ورکرز کے لیے وہ ہاؤس بلڈنگ بیسٹ رہتا ہے. سو لینگویج کرو B1 B2 تک, اور یہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کے لیے اپلائی کر کے آ جاؤ. دیٹس ویری ایزی فار دوز who are in Pakistan, اور ان کے باقی بھی responsibilities. I have seen people working in call centers, working in different other occupations, and they don't search کہ کیسے نکلا جا سکتا ہے ابھی اس سچویشن سے. ہاؤس بلڈنگ از ون آف that solutions for you. اگر آپ پاکستان میں اسٹک ہو اور نہ آپ کے پاس ڈگری ہے, نہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, نہ آپ کے پاس پیسے ہے پاکستان سے باہر جانے کا, تو بس آپ یہ اپنے پہ احسان کر لو کہ لینگویج سیکھو B2 تک, B2 لیول تک, B1 یا B2 لیول تک. B1 بھی کسی میں چل جاتا ہے, بٹ B2 از مور پریفریبل. تو B2 تک کے لیول تک لینگویج کر لو, منیمم آپ 1.5 سال میں کر لو گے. وہ کر لیا, پھر آپ ہاؤس بلڈنگ کے لیے اپلائی کرو اینڈ گیٹ آؤٹ آف, اگر آپ اپنی سچویشن پہ نہیں وہاں پہ اچھا لگتا آپ کو اپنا آپ وہاں. سو دیٹ از ون آف دا سولوشنس فار دوز جو کہ پاکستان میں ہیں, دے ڈونٹ ہیو دا منی نور دا سرٹیفکیٹس ٹو اپلائی فار اسٹوڈنٹ ویزا ان جرمنی. اینی ویز ہم ابھی اپنے ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ہاؤس بلڈنگ ویزا کے لیے. اس میں ہمیں ہمارا کانٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے, پاسپورٹ وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہے, اور بلاک اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہوتا. بلاک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے بلاک اکاؤنٹ؟ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ جرمنی میں آ کے سروائیو کر سکو فائنینشلی. تو اگر آپ کے پاس ہاؤس بلڈنگ کا کانٹریکٹ آلریڈی ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لوگ منتھلی 1000 یورو دیں گے, جو کہ مور دین انف ہے یہاں پہ ایک بندے کے سروائیول کے لیے, تو دا ایمبیسی
does not want a block account. तो जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट होते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनफ होता है, आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, which is a good news. लेकिन आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, B1 B2 जो भी, डिपेंडिंग ऑन आप किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो क्या डिमांड कर रहा है. Once you apply for your visa, you give your visa interview and take your visa, and then 7th step हमारा है you move to Germany and start your Ausbildung. आप जब यहाँ पे आते हो तो 3 to 4 days आप काम करते हो और 1 to 2 days आप स्कूल जाते हो, बेगूफशुले जाते हो. काम पे आप प्रैक्टिकल काम सीखते हो, जैसे अगर सफाई का काम है, वेट्रेस का काम है, ड्राइविंग का काम है, ट्रक ड्राइवर्स, बस चलाना, ट्रेन चलाना, ये काम होते हैं. मैकेनिक का काम होता है, या कि IT स्पेशलिस्ट भी होते हैं हाउस बिल्डिंग में. नर्सिंग की होती है जो कि बहुत हाई डिमांड है यहाँ पे, और केयर टेकर्स की भी होती है जो बच्चों का ख्याल रखते हैं. यहाँ बच्चों को है किंडरगार्टन में भेज देते हैं या उनके लिए केयर टेकर रखते हैं, तो इसका भी काफ़ी डिमांड है. दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू नो. कोई भी औरत जो प्रेग्नेंट होती है वो अपने प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही किंडरगार्टन में वो बुकिंग करा देती है, क्योंकि तकरीबन 9 महीने लगते हैं, 9 महीने भी नहीं, उससे भी ज़्यादा महीने, तकरीबन साल 1.5 साल लगता है आपको स्पॉट मिले, सीट मिले आपके बच्चे को, क्योंकि सब ही अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं वहाँ पे जैसे ही पैदा होता है. तो इस वजह से भी इसकी काफ़ी डिमांड है केयर टेकर्स की बच्चों की. आप जर्मनी आ गए, आप अपने बेगूफशुले या कि वोकेशनल ट्रेनिंग आपने हाउस बिल्डिंग अपना स्टार्ट कर दिया. 8वां और आखिरी स्टेप यही है कि आप अपना हाउस बिल्डिंग का कोर्स कंप्लीट करते हो. यू फिनिश योर हाउस बिल्डिंग एंड गेट योर सर्टिफिकेट. मोस्ट ऑफ द टाइम जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग करते हो उसी कंपनी में आपको एज एम्प्लॉई रखा जाता है. अदरवाइज आप किसी और कंपनी में भी जाके अप्लाई कर सकते हो कि मैंने हाउस बिल्डिंग किया है और मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनी आपको हाउस बिल्डिंग करा रही है वही कंपनी आपको अपना एम्प्लॉई रख लेती है, बिकॉज दे नो योर स्ट्रेंथ्स, दे नो के आपको कंपनी से सारा काम आपको ऑलरेडी आता है. अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वीडियो में बताया हुआ है. अर्न व्हाइल लर्निंग, यू कैन अर्न व्हाइल you learn. लेकिन आप you get to have practical skills rather than theory वाला knowledge. वो भी बहुत सही होता है मेरे लिए. That is very convincing for me. Then you don't have any tuition fees like I do, bachelor's student, master's students do. Neither you have to have block account जो कि 11,904 है. इतना बड़ा अमाउंट पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करो तो 35 लाख से भी अबव है. So ये चीज़ है, आपको वो पैसे भी जमा नहीं करने होते. चौथा, आप कि जॉब के चांसेस बहुत है, तो जॉब प्लेसमेंट में कभी कभार वो क्राइटेरिया में लिखते हैं कि आपको हाउस बिल्डिंग अगर आपने नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. 5वां और आखिर जो कि बहुत कन्विंसिंग है हम सब के लिए शायद, और मेरे लिए स्पेशली, कि आप लॉन्ग टर्म स्टे आपका जर्मनी में बहुत ईजी हो जाता है आफ्टर हाउस बिल्डिंग. देयर इज नो चांस के दे टेल यू go back to your home unless you do any illegal or criminal work or activities. We talked about it. Now let's see which professions are the most or high demanding in Ausbildung. First of all, nursing का. यहाँ पे जो hospitals है, clinics है, या कि even elderly people जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए nurses की काफ़ी शॉर्टेज है. काफ़ी इनको नर्सिस चाहिए, वेदर मेल नर्स, फीमेल नर्स. इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है. नर्सिंग पढ़ने की ड्यूरेशन यहाँ जर्मनी में 3 साल का है और आपको पर मंथ 1100 यूरो मिलते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपको 1100, पहले साल आपको 1100 मिलते हैं, दूसरे साल आई डोंट नो आपको कितने मिलते हैं, 1400 यूरो, 1100-1400 यूरो के बीच आपको मिलता है. रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एटलीस्ट B1 या B2 जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए. अगर जाके आप इसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, लाइक चाइल्ड केयर में, एल्डरली केयर में, एक्सेट्रा, जो कि स्पेशलाइजेशन आप जब करते हो आपकी सैलरी और ज़्यादा हो जाती है. सेकंड, हमारे पास IT स्पेशलिस्ट या फाख इन्फॉर्मेटिकर भी कहते हैं. इसकी भी ड्यूरेशन 3 साल की होती है और रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपको B1 B2 जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए. और इसका भी आई थिंक काफ़ी डिमांड है जर्मनी में. दे डू हायर, मेरे ख्याल से 2021 था कि 20 था जब कोविड हुआ था, तो जर्मनी ने काफ़ी सारे जो IT स्पेशलिस्ट हैं इंडिया से बुलाए हुए थे. तो इसकी काफ़ी डिमांड है और आप इंटरनेशनल जा सकते हो. अगर आपको जर्मनी फ्यूचर में पसंद नहीं आता तो आप IT स्पेशलिस्ट जब हो तो यू कैन गो इंटरनेशनल एज वेल. तो इसका ये स्कोप है कि आप जर्मनी में स्टक नहीं रहते. मेकाट्रॉनिक्स या मैकेनिक जिसको हम कहते हैं, इसका भी काफ़ी डिमांड है बिकॉज यू नो जर्मनी इज़ हब ऑफ ऑटोमोबाइल्स. इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 3.5 ईयर्स की होती है और ये जॉब करने के बाद, ये वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद आपको मर्सिडीज़ में, BMW में और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल जाती है और आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है. बट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज़ देयर. आपको B2 लेवल तक एटलीस्ट आना चाहिए और आपको
थोड़ी बहुत मैथ की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि वो आप लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग में सिखा देंगे, और आपको अगर आपने FSA किया है तो उतना तो आपको आता होगा। इसी तरह हेयर ड्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स की, होटल मैनेजमेंट की, ऑफिस मैनेजमेंट की, हर किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है द कंपनीज दे ऑफर। यू जस्ट हैव टू लुक थोरोली। और सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता तो देयर इज़ नो चांस कि आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हो। तो यहाँ पे पैसों वाला वो नहीं कि आपके पास पैसे होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, बस आपने अपनी लैंग्वेज पे काम करना है। जो ये जर्मन इंस्टीट्यूट्स बड़ी बड़ी शहरों जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बने हुए हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्रिपेयरिंग दोज पीपल फॉर हाउस बिल्डिंग। वो मैं जब आई रिमेंबर मैं जब अपना A1 करी थी, मेरे साथ 4 लड़के थे जिन्होंने अपना मैट्रिक किया हुआ था। आई वाज लाइक ये क्यों पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, इनको क्यों चाहिए जर्मन लैंग्वेज? मुझे था कि टाइम पास के लिए इनके घर वालों ने भेजा होगा कि कुछ तो पढ़ लो, बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि उनमें से एक जर्मनी आ चुका है, हाउस बिल्डिंग मैकेनिक एज अ मैकेनिक आ गया है, और वो भी मुझसे ज़्यादा कमा रहा है मैट्रिक करके, क्योंकि उसने हाउस बिल्डिंग किया, उसने लैंग्वेज पे अपना फोकस किया, B1 तो करके आया होगा आई एम श्योर। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू like the video, please like, comment or subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram, TikTok, link मैं comment में दे दूंगी, और मैं Snapchat पे भी होती हूँ। Snapchat पे I daily post short videos, like मैं Snap बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। So YouTube पे फिर मैं महीने में 1-2 दफ़े वीडियो डालती हूँ। Snapchat पे I daily send pictures or talk about my daily experience or what I'm doing, just जैसे snap करते हैं लोग। आप Snapchat पे अगर हो, you know how Snapchat works, so you can add me on Snapchat as well. See you in the next video. Until then, take care of yourself. Tschüss, auf Wiedersehen.